بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں عبدالحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدائے مکہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج سے صدائے مکہ چینل کی طرف سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کا نام مکہ نامہ ہے۔ مکہ نامہ میں آپ سعودی عرب کے متعلق معلومات، خبریں اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مقصد آپ لوگوں کو سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹوں میں رونما ہونے والے واقعات سے باخبر رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنے کے لیے صدائے مکہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج بمطابق 4 جون 2020 کو سعودی عرب میں کورونا وائرس سے مزید 32 مریض انتقال کر گئے، جس کے ساتھ مملکت میں اموات کی کل تعداد 611 ہو گئی ہے۔ اس طرح پچھلے 24 گھنٹوں میں 1975 مزید نئے کیسز رپورٹ ہوئی ہیں، جس کے ساتھ سعودی عرب میں کورونا مریضوں کی کل تعداد 93,157 ہو گئی ہے۔ نئے کیسز میں سب سے زیادہ کیسز دارالحکومت ریاض میں رپورٹ ہوئے، جن کی تعداد 675 ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کیسز 286 مکہ مکرمہ میں رپورٹ ہوئی، جبکہ باقی 1014 کیسز دوسرے شہروں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 806 مریض مکمل صحت یاب ہوئے، جس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 68,965 ہو گئی ہے۔ سعودی وزیر صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنائیں، کیونکہ جب بھی ہم سب اپنے گھروں سے ماسک پہن کر باہر نکلیں گے تو یقیناً کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں مزید کمی ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری جانب دنیا بھر میں روز بروز کورونا وائرس سے کیسز اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وبا کہیں تو شدت اختیار کر گئی ہے اور کہیں اس کا زور ٹوٹ چکا ہے یا کسی ملک میں اس کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ناظرین، مکہ نامہ میں دوسری خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب میں ان لوگوں کے متعلق جو ماسک نہیں پہنتے۔ سعودی عرب میں گھروں سے باہر اور پبلک مقامات پر ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے ہزاروں افراد کو ماسک نہ پہننے، سماجی فاصلہ نہ رکھنے اور 5 سے زیادہ کی تعداد میں اکٹھے ہونے پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ پولیس نے بھی گزشتہ روز مختلف علاقوں میں ماسک نہ لگانے اور کورونا سے متعلق دیگر احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر سینکڑوں افراد کو جرمانے کی رسیدیں تھما دی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب شخص پبلک مقامات پر ماسک کے بغیر نظر آئے اس پر 1000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جائے۔ اس حکم نامے کے باوجود متعدد مقامی لوگ اور تارکین ماسک پہننے کی پابندی نہیں کر رہے، جس کے باعث ان افراد کو موقع پر ہی پکڑ کر ان پر 1000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ مکہ نامہ میں تیسری اہم خبر ہے ان پاکستانیوں کے متعلق جو حال ہی میں سعودی عرب سے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے بتایا ہے کہ سعودی عرب سے کراچی آنے والی پرواز میں سوار آدھے مسافر کورونا کا شکار نکلے۔ مرتضی وہاب نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ سعودی عرب سے آنے والی پرواز میں 246 مسافر سوار تھے، جن میں سے 123 پاکستانی کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے، جو گھروں کو جا چکے ہیں۔ اب انہیں تلاش کر کے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ مکہ نامہ میں ایک اور افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں جو سعودی عرب میں ایک پاکستانی ڈاکٹر کے متعلق ہیں۔ 2 جون 2020 کو سعودی عرب میں ایک پاکستانی ڈاکٹر کورونا وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر نعیم سرجیکل اسپیشلسٹ تھے اور لمبے عرصے سے سعودی عرب میں طبی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر نعیم مکہ مکرمہ کے مقامی ہسپتال میں دم توڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کی اہلیہ اور 3 بیٹیوں کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا ہے، جن کو گھر پر ہی قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی ایک مسجد کے امام میں کورونا کا شبہ ہونے پر مسجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دمام کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں میں اس وقت تشویش کی لہر دوڑ گئی جب اس مسجد کے امام کو کورونا کے شبے میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دمام وزارت اسلامی امور کی برانچ کے سربراہ احمد المحاشیر کا کہنا ہے کہ مسجد کے امام نے خود رابطہ کر کے اطلاع دی تھی کہ انہیں شک ہے کہ شاید وہ کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ وزارت کی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امام کو مزید معائنہ اور ٹیسٹ کے لیے
صحت حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ مؤذن کو گھر میں محدود رہنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ متبادل امام کا انتظام ہونے تک مسجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور نے وزارت صحت کے تعاون سے مسجد کی صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام شروع کر دیا ہے۔ کام مکمل ہوتے ہی مسجد کو دوبارہ کھول دی جائے گی۔ سعودی عرب کے علاقے طائف میں ایک سرکاری اسپتال نے کورونا سے متعلق حکومتی احکامات کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے عید ملن پارٹی کا اہتمام کر ڈالا۔ اس پارٹی میں بکرے ذبح کروا کر دعوت اڑائی گئی، جس میں اسپتال کا تمام سٹاف شریک ہوا۔ واقعے کا علم ہونے کے بعد محکمہ صحت نے اسپتال کے سربراہ اور انتظامیہ کے 8 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں معطل کر دیا ہے۔ طائف محکمہ صحت کے ترجمان عبدالہادی الربیعی نے کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے تقریب منعقد کرنے پر اسپتال کے سربراہ اور دیگر عہدیداروں کو معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل طائف کے ایک سرکاری اسپتال میں تعینات ڈاکٹر کو کورونا کا شکار ہونے کے بعد نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کو اس لیے نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا کہ کچھ روز قبل وہ کورونا وائرس کے شکار ہو گئے تھے۔ تاہم اس ڈاکٹر نے خود کو لوگوں سے الگ تھلگ رکھنے کی بجائے میل جول جاری رکھا اور لوگوں سے اپنے مرض کے بارے میں بھی چھپایا۔ ناظرین، آخر میں ایک خبر شامل کرتے ہیں ایمریٹس ایئر لائن کے حوالے سے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے 8 جون 2020 سے دبئی کے لیے ہفتہ وار 14 شیڈول پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایمریٹس اپنے جدید بوئنگ جہازوں کے ساتھ سفر کی سہولت پیش کرے گا، جس میں کراچی سے روزانہ 1 پرواز، اسلام آباد سے ہر جمعرات اور ہفتے، جبکہ لاہور سے پیر، منگل، جمعرات، جمعہ اور اتوار کو پروازیں روانہ ہوں گی۔ مسافروں کے علاوہ ایمریٹس پاکستان سے کارگو بھی دبئی لے کر جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا مکہ نامہ۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے۔ شکریہ۔